اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھائی نے پڑھی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے، یعنی کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ دو چیزوں کے بارے فرمایا کہ زبان کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور آج یہی دونوں چیزیں بہت زیادہ آوارہ ہو چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ کتے کتیوں کی طرح زنا ہوگا، بلکہ یہاں تک بھی وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ راہ جاتی ہوئی عورت کو سر عام لٹا کر اس کے ساتھ برائی کریں گے، اور جو آدمی اتنی بات کرے کہ اس سے دیوار کی اوٹ میں کر لو، تو فرمایا کہ اس وقت اس آدمی کا مقام ان لوگوں میں وہ ہوگا جو آج تمہارے اندر ابو بکر عمر کا مقام ہے۔ اتنی بات کرنی بھی اللہ کے ہاں کتنے بڑے اجر کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اور یہ آج دیکھو نا کیسے بھی ہو رہا، کتے کتیوں کی طرح تو زنا ہو رہا ہے نا، آوارہ ہو چکی ہے مخلوق۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اور بعض اہل اللہ جو فرماتے ہیں وہ اپنے ان کی کشف کی بات ہے، یا حدیث مبارکہ میں بھی اس کا مفہوم ہوگا کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اسی لیے آنکھوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جب آنکھ دیکھے گی اس کا اثر دل میں پڑے گا، اور دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، دل آوارہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ جسم کے جس اعضاء کو جو حکم دے گا وہ اس کی تابعداری کرے گا، مانے۔ اور جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے، جب آپ نے جہنم میں ہونے والے عذاب دیکھے کہ عورتوں کو کس طرح عذاب ہو رہا ہے، تو ایسی عورتیں جو زنا کرانے والی ہیں ان کی شرمگاہوں کو اتنی وسعت طوالت دے دی گئی ہے کہ اس پر جہنم کے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے حال پر رحم فرمائے، اور نبی علیہ السلام جو روحانی بیٹیاں ہیں اللہ ان کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا علم عطا فرمائے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حیا عطا فرمائے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں مختلف اقسام کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو بڑی حسین و جمیل عورت دعوت زنا دے گی، حسب نسب والی ہوگی، مال و دولت والی ہوگی، خوبصورت ہوگی اور تنہائی ہوگی، اور یہ ساری باتیں وہ کر کے اس کو آمادہ کرے گی، لیکن وہ کہے گا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کی اس برائی والی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو جیسے ابھی عرض کیا کہ آنکھ بہکے گی تو دل بہکے گا، دل بہکے گی تو شرمگاہ بہکے گی۔ ایک اللہ والے جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ
اچانک نظر پڑی ایک عورت پر، دل میں کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، کوئی نیت بھی نہیں تھی، عورت کا چہرہ ننگا تھا، اس پر اچانک نگاہ پڑ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا، حالانکہ نیتاً نہیں اس کو دیکھا، اچانک نظر پڑی، لیکن کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا جیسے اندر سے کوئی پرندہ نکل گیا ہے، اور دوبارہ پھر وہ میری کیفیت نہیں بنی۔ اور آج مخلوط مجلسیں اور بے پردگیاں، اس کا انجام سارے دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب بھی اللہ کا حکم توڑیں گے، نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ آپ کا فرمان کو توڑیں گے، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ بہت سارے واقعات ابھی آ رہے ہیں، اس کی اصل چیز کیا بنتی ہے؟ حالانکہ پردے کا حکم جو ہے صرف یہی نہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے تو پردہ ہے، گھر کے اندر بھی پردہ ہے، اس کے باپ سے، اس کے جوان بھائی سے۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور وہ اپنے خیال نہیں کرتی اپنی جسامت کا، اپنے اعضاء کا۔ تو بعض جگہ پہ کئی کی چیزیں ایسی سننے میں آتی ہیں کہ باپ نے بیٹی کو نہیں چھوڑا، بلکہ بیٹے نے ماں کو نہیں چھوڑا، بھائی نے بہن کو نہیں چھوڑا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو بھئی آج ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو اتنے گند میں بھی جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت سے ان کو اس گندگی سے نکالا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ عورت کا فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک عام مقولہ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ مرد کا امتحان عورت کے ساتھ ہے، جب بھی وہ اپنی عبادات میں، اذکار میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، اس کے درمیان سب سے پہلے اس سفر میں ایک عورت آئے گی۔ اگر اس کے شر سے بچ گیا تو پھر آگے بڑھے گا۔ تو مرد کا امتحان عورت کے ساتھ ہے، عورت کا امتحان دولت کے ساتھ ہے، اور دولت کا امتحان آگ کے ساتھ ہے۔ کئی جگہ پر یہ واقعات بھی سنے ہیں کہ عورت دولت کی وجہ سے اپنے خامند کو چھوڑ گئی ہے کہ میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ مجھے فلاں وہ آفر کر رہا ہے، اس کے پاس کاروبار بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، تو اس کے پاس میں نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ طلاق لے کے اگلی جا کے شادی کر لیتی ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب دین سے دوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کے حال پر رحم فرمائے، اپنی ساری مخلوق جو دین سے دور ہے، جو کلمے سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، یہ درد ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جو چلے گئے ہیں، آئندہ جو ہیں ہمارے لیے اندر یہ درد ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے چاہے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرانے کی اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر فتنے سے، ہر ایسے شر سے حفاظت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی اور اپنی زبان کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، زبان کی دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاك الله خير.